الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، متفق علیہ وهذا لفظ البخاری. امام نووی رحمہ اللہ آداب کو بیان کر رہے ہیں. عبادات کے آداب بیان کیے گئے، اس سے پہلے بھی نماز کے آداب بیان کیے گئے. اب روزے کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی میں سے ایک ادب روزے کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے آج کہ صوم وصال سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. صوم وصال کس کو کہا جاتا ہے؟ صوم وصال کہا جاتا ہے مسلسل اس طرح 2 یا زیادہ روزے رکھنا کہ بیچ میں نہ تو افطاری کی نہ سحری کی. 2 روزے ایسے رکھ لیے کہ نہ تو افطاری کی اور نہ سحری کی، پھر روزہ رکھنے لگے. ایسے مسلسل بنا کھائے پیے جان بوجھ کر نفلی روزے رکھنا، یہ شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام شافعی تو حرام تک کہتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح مسلسل بغیر کھائے پیے نفلی روزے رکھے جائیں گے تو اس سے دیگر عبادات جو ہیں، جو آپ کے اوپر فرض ہیں، نماز ہے اور گھر والوں کی خدمت ہے، حلال کمانا ہے، یہ تمام ذمہ داریاں آدمی پے در پہ روزانہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا. تو ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ 2 یا 3 دن کے بغیر کھائے پیے روزے رکھیں، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، پھر سحری بھی کرتے ہیں. اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اس طرح پے در پہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی اور پھر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا. ہاں، صوم داؤدی کی اجازت ہے کہ 1 دن افطار کرے، 1 دن روزہ رکھے، اس طرح طاقت بھی بحال رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل روزے رکھنے کے بارے میں امت کو یہ تعلیم ہے کہ نہ رکھا جائے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل بعض دنوں میں یہ معمول رہتا تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ تو خود مسلسل روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اپنے آپ کی طرح مت سمجھو، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے. اس حدیث کے 2 مطلب ہیں اس جملے کے، کہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے کھلایا پلایا جاتا ہو اللہ کی طرف سے، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ کھلانے پلانے سے، کھانے پینے سے جو آدمی کو قوت حاصل ہوتی ہے، بدن کے اندر ایک طرح کا سرور حاصل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بغیر کھلائے پلائے وہ طاقت، وہ قوت، وہ سرور آپ کو حاصل رہتا ہو جس سے مسلسل روزے رکھنے میں آسانی ہوتی ہو. بہرحال آپ کا معمول تو تھا کہ آپ چند دنوں روزہ رکھا کیا کرتے تھے، لیکن امت کے لیے تعلیم یہ تھی کہ امت پے در پہ روزے نہ رکھے. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں،
تو یہ پیدر پہ روزے رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ کی خصوصیت تھی۔ جیسے آپ نے 9 ازواج مطہرات سے شادی کی تو یہ آپ کی خصوصیت تھی، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، امت کے لیے ان پر عمل کرنا کا حکم نہیں ہوتا۔ انہی میں سے آج ایک کا بیان ہے کہ صوم وصال کی حرمت کا بیان۔ صوم وصال سے مراد 2 دن یا اس سے زیادہ دنوں کا روزہ رکھے اور درمیان میں کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، یہ تو ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مسلسل 1 مہینے کا روزہ رکھا جا رہا ہے، نفلی روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے مراد ہے نفلی روزے، اگر آدمی قضا کر رہا ہے تو وہ اس کا حکم دوسرا ہے، وہاں رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کا روزہ رکھنا سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو خود مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ یہ لفظ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔